أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایمانداری سے بتائیے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ امید تو مجھے بڑی آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن دیکھیے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوشش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز کی توفیق دے دیں۔ اچھا، کوئی نماز لمبی لگتی ہے تو بھی فرضوں سے شروع کر لیں۔ فرض پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی نا، تو یقین جانے ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے نماز لمبی ہو جائے، اتنا سکون ملتا ہے، اتنا دل کو قرار ملتا ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا۔ اس وقت ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے ہیں اور ہم ان کے حضور حاضر ہیں۔ اس سے بہترین وقت کوئی ہوتا ہی نہیں۔ میرے لیے دو وقت بڑے اہم ہیں، ایک نماز میں جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتی ہوں، اور دوسرا جب میں قرآن پاک کی تشریح کو سرچ کر رہی ہوتی ہوں، لکھ رہی ہوتی ہوں، نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں، تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ مزہ آتا ہے، یقین جانے مزہ آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا، پھر کہیں گے آپ باتیں بہت بنا دی۔ ہم نے پڑھا دین ابراہیمی میں دراصل دین ابراہیمی ہی دراصل امت محمدیہ کا دین ہے، جو کہ خالصتاً توحید پر قائم ہے، اور سبت کے یعنی کہ ہفتے کے قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اختلافات رکھنے والوں میں فیصلہ فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک داعی دین کی تربیت کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم سورۃ النحل کی آخری آیات پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 126 پڑھتے ہیں۔ وَإِنْ عَقَبْتُمْ، اور اگر تم تکلیف دینا چاہتے ہو، فَعَاقِبُوا، تو تکلیف دو، بمثلی، اس کی مثل یعنی کہ اس کے برابر، ما عُقِبْتُم بھی، جو تم تکلیف دیے گئے ہو، یعنی کہ جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے بس اتنی ہی تکلیف کسی اور کو دو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور یقیناً اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بے شک وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، کتنا خوبصورت اسلام ہے، اور کتنی غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں جو اسلام کی تشریح کی گئی وہ تو بالکل واضح نہیں، اور واضح ہوتے بھی کیسے، ہمیں کون بتانے والا تھا؟ ہمارے والدین دیکھے سیدھے سادے لوگ تھے، قرآن پاک اور نماز تو باقاعدگی سے پڑھتے تھے، لیکن ایک مکمل اسلامی ماحول نہ وہ ہمیں بتا سکے اور نہ ہم سیکھ سکے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا وہ ملا جلا رجحان تھا۔ کاش سب نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو ہم اور ہماری اولادیں ایک اور ہی طرح سے تیار ہوتی۔ چلیں، جتنا وقت مل گیا اس میں اپنے آپ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش ہی کر سکتے ہیں نا۔ اور میرے ساتھ میری نئی نسل ساتھ چلے گی نا، تو یقین جانے ہم لوگ مومن بن جائیں گے۔ بس ہمت نہیں ہارنا، شیطان کی نہیں ماننی، شرک نہیں کرنا، کوشش نہیں چھوڑنی، ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہترین اصول بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ ادھر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، تم نے یہ کیا میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں۔ مکہ والوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم تو یاد ہے نا آپ کو، گھر بر چھینے گئے، جنگوں میں تکلیفیں دی گئیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر ان کے جسم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو صحابہ کے دل غم سے بھر گئے۔ پھر دل میں کیا آتا ہے کہ جب یہ ہمارے ہاتھ لگے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام میں یہ حق دیا گیا کہ تکلیف کا بدلہ لیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، ایک کے بدلے 10 بلا ظلم نہ رکھیں۔ ظلم کا جواب انصاف سے دینا ہے، انتقام کی آگ میں نہیں۔ قرآن اس رویے کو روکتا ہے اور عدل سکھاتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ انصاف ہے نا، برابر کا حساب ہے نا۔ پھر اس سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دی کہ اگر صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے صبر کا مطلب کمزوری ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا ہے، اور نفس پر قابو پانا ایسے ہے جیسے جان دے دینا۔ دل میں بدلے کی آگ ہوتی ہے، لیکن اسے صبر کی برف سے ٹھنڈا کر لیں پلیز، بہت بلند مقام ملے گا۔ آئیے معاف کرنا سیکھتے ہیں۔ قانون کہتا ہے زیادتی نہ کرو، اخلاق کہتا ہے معاف کرنا بہتر ہے۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے کہ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو آپ کے پاس طاقت تھی نا، آپ نے اس وقت بھی صبر کیا اور سب کو معاف فرما دیا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 127 پڑھتے ہیں، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں ہے آپ کا صبر، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ سوچیں پھر سوچیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کریں ان پر۔ وَلَا تَعْكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ ہو آپ مبتلا کسی تنگی میں، یعنی کہ دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، مما یمکرون، اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ مزید صبر کے موضوع کو اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کیجئے، مگر آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، مکہ والے مسلسل مخالفت، مذاق، ظلم، سازشیں کیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں انسانی دل کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، تکلیف پہنچتی ہے۔ لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ دل کیا روح تک تڑپ اٹھتی ہے۔ ایسے میں ہم سب کے لیے یہ آیت تسلی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیے، یہ خطاب آپ کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے ہے، اور یہ وقت ضرور آتا ہے کہ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہاں آپ نے غور کیا، ایک روحانی نقطہ ہے کہ حقیقی صبر صرف انسان کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، اس کی توفیق بھی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ آپ خود سے نہیں کر رہے ہوتے صبر، اللہ توفیق دیتا ہے تو صبر ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ یا ہم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرتے ہیں، تو پھر ہم بڑے سے بڑا دکھ بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ پھر کسی کا آنا، کسی کا جانا، کسی کا ملنا، کسی کا بچھڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان پر غم نہ کریں۔ اس بات میں نبی کی رحمت اور انسانیت کی محبت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کے انکار پر غصہ نہیں کریں، بلکہ ان کے انجام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین اور دلگیری ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں بھلا؟ کہ یہ لوگ ہدایت کی وہ کیوں قبول نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے انکار پر آپ اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہم ہر آیت میں پڑھے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے اور سج کے دل سے پہنچانا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ آپ ان سازشوں کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، ان کا کام ہی تو تکلیفیں پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ ایک مومن کا کام حق پر ڈٹے رہنا ہے، نہ کہ ہر سازش سے خوفزدہ ہو جانا۔ دیکھیں، جب داعی دین کام کرتے ہیں نا، تو تکلیفوں اور مخالفتوں کا آنا بھی لازمی ہے۔ نیک کام کریں گے تو اس معاشرے میں مخالفت ہوگی، لیکن آپ نے دل شکستہ نہیں ہونا، سچ پر ہے نا تو ڈٹ جائیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی حامی کمی ہے نا تو ہدایت کی طلب کیجیے۔ اگر کوئی گناہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے غفور الرحیم کون ہے؟ 2 نفل پڑھ کر معافی مانگیں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، پریشانی کی کیا بات ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 128 پڑھتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ما الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو کہ ہم محسنون، نیکی کرنے والے ہیں۔ کن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہم سب کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر آیت اپنی مثال آپ ہے، ہر آیت خوبصورت ہے، ہر آیت میں ایک پیغام ہے، ہر آیت میں ایک حوصلہ ہے، ہر آیت جینے کی امنگ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر امید باندھتی ہے کہ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو سارے دکھ، سارے غم ایک دن چھٹ جائیں گے، مشکل وقت گزر جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہیں۔
دیکھیں، چلیے ہم سب اپنے آپ پر غور کرتے ہیں. مسلمان ہیں نا ہم؟ الحمدللہ. مومن بن گئے ہیں یا بنتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں. ایسی ہے نا. میری بات سنیں میرے شہزادے بچوں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اگر مکمل ہوتے تو فرشتے ہوتے نا. لیکن مکمل بننے کے لیے ہم سب کوشش تو کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں. متقی کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اعمال کا جواب دینا پڑے گا اس بات کو مانتے ہیں، روزمرہ زندگی میں اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں. تو پھر کیا ہم متقی نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے جی. ہم تقوی والے لوگ ہیں. فرض کر لیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں تو وہ کمی بھی دور ہو جائے گی. ہم اتنے دل گیر کیوں ہو کے بیٹھے ہیں؟ اگر دل میں یہ بات ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے تو معاف ہی نہیں کیا جائے گا، نہ 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 نہ. میرا رب پہاڑوں جیسے گناہوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، صدق کے دل سے معافی مانگو، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو تو سب معاف کر دوں گا. گھبرایا نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جو نیکی کرتے ہیں. تو میرے شہزادے بچے، اور کیا چاہیے؟ کیسا رب چاہیے آپ کو؟ کیسا اللہ چاہیے؟ کتنا بخشنے والا چاہیے؟ سورۃ النحل کی آخری آیت میں ہمیں تسلی دی جا رہی ہے، امید دلائی جا رہی ہے، ایک روحانی قوت ملتی ہے. دیکھیں، مال و دولت، طاقت، عہدے، رتبے ہماری اصل کامیابی نہیں ہے. یہ تو صرف دنیا تک محدود ہے نا، بلکہ تقوی اور احسان سے ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سوچیں ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کوئی سازش کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے قریب جانتے ہی کب ہیں؟ ہمیں تو رشتے پیارے ہیں نا، اولاد پیاری ہے، وہی رشتے ہیں نا جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر رب ہمیں یاد آتا ہے. اور آج کل تو ہم روزی روٹی کے بیلنے میں اس طرح پس رہے ہیں جیسے وہ بیلنے، گنے کے جو مشین ہوتی ہے نا رس نکالنے والی، اس میں گنا پستا ہے. تب بھی رب کہاں یاد آتا ہے؟ اپنی فریاد لے کر ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہوں. یہ دیکھیں، یہ سب حالات بھی تو ہماری آزمائش ہی ہے نا. دعا مانگیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اور کیا کہوں، کوئی کمنٹس لکھ دیا کریں. کوئی میری بات اچھی نہیں لگتی آپ کو، کچھ لکھ دیا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.